السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے ارشد محمود صاحب نے، جو کہ آتھر ہیں، اور ہم سر کو کئی بار جو ہے وہ سن چکے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ، اور آج بھی سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا۔ بڑا انتظار تھا آپ کا، ہمارے آڈینس کو خاص طور پہ سب کہتے تھے سر کو کب بلاؤ گی، تو میں بس ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے انجان قسم کے لوگ ہیں، اب سوچ لیجئے کیا زمانہ آ گیا۔ لیکن سر سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ آرزو جی آپ کا انوائٹ کرنے کا۔ میں بھی آپ کا پروگرام جب سے آپ نے شروع کیا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں، اور ایک آپ انڈیپینڈنٹ اور لبرل پوائنٹ آف ویو جو ہے آپ ہنستے مسکراتے پیش کر دیتی ہیں، تو میں تقریباً آپ کا ریگولر ویور ہوں۔ تھینک یو سو مچ اچھا سر۔ جی، اور سر آج ہم بات کرنا چاہیں گے ہندوستان پاکستان کی۔ بہت ٹائم سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ایون جو عام پبلک ہے وہ بھی اب چاہتی ہے کہ ٹینشنز نہ رہیں اور ٹریڈ کھلے، بات چیت ہو، لیکن کئی بار پاکستان کی طرف سے ایز اے پاکستانی میں یہ کرٹیسائز نہیں کرتی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے پاکستان کی شاید میں بہت کرٹیسائز کرتی ہوں، لیکن اگر میں کوئی بات کہتی بھی ہوں تو وہ اس لیے کہ وہ چیز صحیح کی جائے جو ہمارے کنٹری میں ٹھیک نہیں ہے۔ کہ کئی بار سر ایسا ہوا کہ بھارت کی طرف آگے بڑھا گیا، بات چیت شروع کی گئی، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی، کبھی کارگل ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو یہ چیزیں کیوں ہوئیں، اور آپ کے خیال سے کہ اب دوبارہ کیا کبھی بات چیت ہو پائے گی؟ جی بہت شکریہ۔ اس کے لیے نا میں تھوڑی سی نا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا جی جی ضرور۔ کہ دیکھیں جب پاکستان میں بنا تو اس دوران ہمارے قائد اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن جو ہیں ایسے ہوں گے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، اور ہماری انڈیا اور پاکستان کی ازلی اور ابدی دشمنی ہو گئی۔ اچھا میرے خیال میں دو قومی نظریہ جو تھا، جو اس بنیاد پہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ہم نے انڈیا کو ڈیوائڈ کروایا اور اپنے لیے ایک پاکستانی، ایک آزاد ریاست مسلمانوں کے لیے بنا لی۔ میرے خیال میں 1947 میں جب پاکستان بن گیا تھا تو ہمیں دو قومی نظریے سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا مقصد صرف پاکستان بنانا تھا۔ جب پاکستان ایبسولوٹ مسلم میجارٹی کے ساتھ بن گیا تو پھر کوئی مطلب نہیں رہتا تھا کہ ہم دو قومی نظریے کو ڈریگ کرتے رہیں، اس کو اپنی نیشنل آئیڈیالوجی بنا کر رکھیں، کیونکہ اب ہم سب مسلمان تھے، ایک ہمارا ملک بن چکا تھا، اب دو قومی کی وہ اپلیکیبل ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اسے ایک انڈیا دشمنی کا اور ہندو نفرت کا بیانیہ بنا کر اس کو اپنی نیشنل آئیڈیالوجی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انڈیا دشمنی ہماری آئیڈیالوجی پالیسی بن گئی ریاست کی، تو اس سے کیا ہوا کہ پاکستان جو ہے ایک جمہوری، فلاحی اور ڈیولپنگ سٹیٹ بننے کی بجائے ایک سیکورٹی سٹیٹ بن گیا۔ جو سیکورٹی سٹیٹ ہوتی ہے وہ دراصل انسیکیور سٹیٹ ہوتی ہے، یعنی وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم خطرے میں ہیں، اور جب خطرے میں ہیں، کوئی بھی آپ انڈیویجول سطح پہ دیکھ لیں یا کسی ریاست اور قوم کی سطح پہ، اگر وہ اس کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے تو خطرہ ہے، تو یہ ایک اب نارمل سچویشن ہوتی ہے۔ تو اس اب نارمل سچویشن کی وجہ سے پاکستان میں کیا ہوا کہ پاکستان کے جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ایک اہمیت اختیار کرتی چلی گئی، اور ریاست، سیاست، سماج، ہر ادارے پر وہ ڈومینیٹ ہوتی چلی گئی۔ اب ہمارا نیشنل سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ ہماری ریاست کو بچایا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے۔ تو اس سے ہوا یہ کہ وہ جو تھا، اب تمام ادارے، اب ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے لگی، وہی عدلیہ کو کنٹرول کرنے لگی،
وہی میڈیا کو کنٹرول کرنے لگی، وہی یونیورسٹیوں کو بھی وہی کنٹرول کرنے لگی. انہوں نے ہی بتانا شروع کیا کہ ہمارے ٹیکسٹ بکس میں بچوں کو کیا پڑھایا جائے، ہسٹری کو کیسے پڑھایا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ بگڑتی چلی گئی. اب 75 ایئرس ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں، اور ہوا یہ ہے کہ ایک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ مسلسل 75 سال سے چلی آ رہی ہے. آج تک ہمارا ایک بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا. یہ ہمارا ورلڈ ریکارڈ ہے، شاید ہی دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہو. آج بھی یہی سچویشن ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ صرف دو قومی نظریے کو ہی ہم نے کیری آن نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس میں مذہبی چورن بھی بیچ میں ڈال دیا. اب اسلامی بنیاد پرستی، مذہبی جنونیت اور جو تھی اسلامی جہاد، اس کو بھی ہم نے اون کر لیا. اب اس اسلامی ٹچ کے ساتھ مزید یہ ہوا کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ہمارے اور بھی اس نے ایک مقدس آئیڈیالوجی بھی شکل اختیار کر لی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ صرف ہندو ہی ہم اس سے ہی متنفر نہیں تھے، بلکہ یہود و نصارہ کو بھی ہم نے شامل کر لیا. ان کے بھی خلاف ہم ہو گئے اور اسلام کا قلعہ خود کو کہنے لگے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہوا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی لحاظ سے وہ کمزور ہوتا چلا گیا اسی وجہ سے. اب موجودہ صورتحال یہ آ گئی ہے کہ اگر ہماری جو اگر کلیکٹیو دانش ہے، اس کو یہ حساب کرے کہ ہم نے انڈیا دشمنی میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے. ہم نے انڈیا دشمنی کی اور مسئلہ کشمیر کی کیا کاسٹ پے کی ہے. ملک کو آدھا کروا لیا صرف مسئلہ کشمیر کے لیے. اس کا ایک انچ زمین بھی اس کی نہیں لی ہم نے، اپنا ملک آدھا ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا کہ اب ہم نے نیوکلیئر بھی بنائے، 4-5 ہم نے چھوٹی بڑی جنگیں بھی کی، اور ان میں بلینز ڈالرز جو ہے ان پہ ہماری کاسٹ آئی ہوگی، ان کو ہم نے پھونک دیا. سر ہارے بھی تو ہار بھی تو گئے ساری جنگیں. ساری جنگیں وہی نا، ہر ایک انچ کشمیر کو آزاد نہ کرا سکے. پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری اس کلیش نے انڈیا کے ساتھ ہمارے اس کانفلکٹ سے انڈیا کے کشمیریوں کو کیا ملا ہے، ہمیں اس کا بھی حساب کرنا چاہیے. ان کو ہم نے کیا دیا ہے؟ ان کو مسلسل مستقل 75 سال سے وہاں ہم نے فسادات، جہاد اور دہشت گرد تنظیمیں بھی، ان کا بھی ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیا. دوسرا، ہمارے پاس کشمیر تھا، اس کو کیا ملا؟ اس کی کیا وہاں کوئی خوشحالی بڑھ گئی؟ وہاں کشمیری عوام جو ہے، ہمارے اپنے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں، کیا وہاں ایک بہتر ایجوکیشن، ایک ہیلتھ کیئر، عوام کی سہولتیں، انفراسٹرکچر کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آزاد کشمیر ہماری ایک کالونی سی ہے وہ ہمارے لیے. تو بات یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ملا، پاکستان کے عوام کو بھی کچھ نہیں ملا، اور ملنا تو کجا، گنوایا ہے ہم نے. آج ہم انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کریں تو دیکھیں کہ ہم ایک دیوالیہ قوم ہے، اکنامکلی دیوالیہ ہیں، پولیٹیکلی جو ہے انسٹیبل ہے، ہر چیز بکھری ہوئی ہے، انتشار زدہ ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان سے بے دل ہو رہے ہیں، نوجوان مایوس ہو رہا ہے، وہ اپنا مستقبل پاکستان میں نہیں دیکھتا. ہر کوئی یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، چلا جانا چاہتا ہے پاکستان کو چھوڑ کر. یہ سارا کچھ سم اپ ہے انڈیا کے ساتھ ہماری مسلسل دشمنی جو ہم نے رکھی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے
کہ یہ انڈیا کے ساتھ اب اس کو جب ہم مسئلہ کشمیر کو کہتے رہے ہیں یہ ہمارا شاہ رگ ہے کشمیر، اب پوائنٹ یہ آ گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے ریلیشن جو ہیں وہ ہماری شاہ رگ بن گئے ہیں۔ اب انڈیا کے ساتھ تجارت ہوگی، انڈیا کے ساتھ پیس قائم ہوگا، انڈیا کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہوگا، انڈیا کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو پاکستان ترقی کر سکے گا۔ ادروائز پاکستان جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو جیسا ہے ویسا ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ جو چیزیں چل رہی ہیں 75 سال سے، جس سے پاکستان کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے، ساؤتھ ایشیا کے پورے ریجن کو ہو رہا ہے نقصان۔ انڈیا تو اب ہمیں ہمارے ساتھ منہ موڑ کے اب وہ تو اگلی ترقی اور خوشحالی کی طرف وہ گامزن ہے، وہ ادھر چل پڑا ہے۔ اس نے تو ہماری طرف دیکھنے کو بھی اب وہ کہتا ہے اب اس کی طرف میں دیکھوں گی نہیں، پاکستان کی طرف یہ اس خطے میں ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب انڈیا نے ہمارے ساتھ یہ ایٹیچیوڈ کر لی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو اس وقت ایک ہی انڈیکیٹر ہے میرے خیال سے کہ اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان بھی معاشی لحاظ سے دنیا ترقی کرے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، دنیا بھر کے تمام ممالک کے ساتھ ہم بھی ایک باعزت ایک ہمارا ملک ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ یہ اپنی جو دشمنی ہے اس کو ہم اب تیاگ دیں۔ یہ اب کافی ہو گئی ہے، ہم نے کافی خودکشی کر لی ہے، ہم نے کافی خود کو سلو پائزننگ کر لیا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اچھا خاصا بگاڑ لیا ہے۔ لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم بار بار ایٹم بم ہونے کی یا نیوکلیئر ایسڈز کی دھمکیاں لگاتے ہیں، ہمارے منسٹرز خاص طور پہ، فوج نے تو آج تک نہیں کہا لیکن منسٹرز ضرور کہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے واقعی میں بھٹو صاحب نے صحیح کہا تھا کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے؟ واقعی میں اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو کیا بھارت ہمیں کھا گیا ہوتا اور ہم ہضم ہو گئے ہوتے ان کو؟ ویسے دیکھیں ایٹم بم جو ہے ایک تو یہ دھمکیاں دینی ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کہا 300 بار ہم جنگیں لڑیں گے۔ میرا خیال ہے ان بیچارے کی گنتی صرف 300 تک اس کو آتی ہے، ادروائز وہ 400 بار بھی کہہ سکتا تھا۔ ایک تو اسے جنگ کا نہیں پتا جنگ کہتے کسے ہیں۔ یہ چھوٹی سی جنگ وہ فلسطین اور اسرائیل کی ہو رہی ہے، ذرا تھوڑی سی اس کی تصویریں دیکھ لے، کیا یہ پاکستان کو یہ حالت اس کی بنانا سر چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں تو سر وہ پھر رہے ہیں، ان کو ایک وزٹ وہاں کا بھی کرا دیں، ون وے ٹکٹ دے کے بھیج دیں۔ تو یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ہماری اتنی بدقسمتی ہے، وہ یہ شاید اچھا یہ جو ہے نا ایک مشہور ہے کہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہمارے حکمران انڈیا دشمنی کی باتیں کرتے ہیں یا جنگ کی باتیں کرتے ہیں یا مسئلہ کشمیر کو چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ پبلک کنزمپشن کے نہیں کرتے، کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے سوسائٹی میں رہتی ہیں، میں بھی یہاں رہتا ہوں، ہم بھی سوچنے سمجھنے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کا کون بنتا ہے جسے مسئلہ کشمیر کو فتح کرنا جس کا زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ آج پاکستانی مجھے کے تو عوام کو کبھی نہیں ملا سر، مجھے سنگل آدمی کسی نہیں نے ملا کوئی نام ایسا۔ لیا کہ کشمیر یار ہمیں کشمیر کیوں نہیں مل رہا، ہمیں کشمیر لینا چاہیے، کبھی کوئی کسی نے بات کی ہو؟ بالکل بات نہیں کی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے پبلک کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ دشمنی کے ساتھ اب کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا۔ لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنے اس ملک ہمیں اپنے پاکستان کی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہمارے اس طرح کے جیلی حکمران آ جاتے ہیں یہ صرف اپنے باس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے باسز ہیں نا یہ ان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ شاید چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے، لیکن یہ ان کی خوشی کے لیے بولتے ہیں اور اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جنگ تو ایک قابل نفرت عمل ہے، انہیومن ہے، بربادی اور تباہی کا نام ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھیں کیا کیا، یہ جو نیوکلیئر بم ہے یہ دیکھیں یہ نیوکلیئر ایک ایسا بیکار اسلحہ ہے جس نے کبھی استعمال نہیں ہونا، ایک ناقابل استعمال ہتھیار ہے۔ کبھی کوئی دنیا کا کبھی کوئی ملک کبھی کوئی ریاست، پاکستان کی تو بیچارے کی اوقات ہی، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی نیوکلیئر بم کو استعمال کر سکیں۔
تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کو ایک طرف بیوقوف بنانے کے لیے ہیں، اور دوسری پاکستان کے جو تھوڑے سے وسائل ریسورسز ہیں ہمارے فنانشل اکنامک، وہ بھی قرضہ لیے ہوئے اپنے عوام کے ٹیکس جو ہم اکٹھے کرتے ہیں، وہ ہم اس شخص کو بھی نہیں پتا ہوگا، اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہی نیوکلیئر ہتھیاروں جنہوں نے کبھی استعمال نہیں ہونا، ان پر ہم بلینز آف بلینز نہیں بلکہ ٹریلینز ان کے رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں جو ہم اس کو بیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ جب بنایا گیا تھا، دیکھیں اسی وقت کہا کہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ چلانے والی، اس کو دھمکیاں دینا، اس کے ایون اس کی باتیں کرنا، کیا انڈیا کے پاس ہم سے کم ہیں؟ کبھی انہوں نے بات کی ہو؟ ان کے کبھی لیڈر رہے، سیولین نے کی ہو، کبھی پبلک فورم میں کبھی کسی نے ایسی دھمکی کرائی ہو؟ دیکھیں تو یہ چیزیں حماقتوں والی ہیں، بیوقوفوں والی ہیں، اور ہم اپنی بیوقوفی اور حماقت کو چھوڑ نہیں رہے اتنے برے حالات میں بھی۔ آج آپ دیکھیں، میں یہ دیکھ رہا تھا انڈیا کے مطلب کہ اس کی جی ڈی پی 3.2 ٹریلین ہو چکی ہے، اس کی ورلڈ رینکنگ 5ویں نمبر کی اکانومی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 500 بلین جو ہے اس کے پاس اپنا 600 بلین ریزرو ہیں، اور 500 بلین ڈالر کی سالانہ ایکسپورٹ ہے، ہماری 25 بلین ڈالر ایکسپورٹ ہے، اور ماشاءاللہ پچھلے 30-40 سال سے ہے اتنی ہی، اور ضرب ہمارے ہیں مانگے تانگے کے، قرض کے، آئی ایم ایف کی قسطیں، اربوں کی قسطیں، چائنا کی قسطیں، جن کو ہم آل دا ٹائم اس کو رول اوور کراتے رہتے ہیں تاکہ یہ 8-10 تو نظر آتے رہے نا سکرین پر، ہماری جیب میں تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن سر اگر ہم 1947 کی بات کریں، بھارت اس وقت آزاد ہوا تھا، ہمیں تو خیر بنایا گیا تھا، ہم ویسے ہی کہتے ہیں ہم آزاد ہوئے تھے، لیکن آج وہ کہاں پر ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں کتنی ترقی کی، ہمارے یہاں لگتا ہے جیسے سائنٹسٹ پیدا ہونا بند ہو گئے، اور جو ہیں ان کو ہم پوچھتے کوئی نہیں ہے، اور ہماری اکانومی بھی کہاں ہے اور ان کی کدھر ہے؟ یہ اتنا زیادہ فرق، اور سب سے زیادہ سر ایجوکیشن سسٹم ہمارا اتنا تباہی زیادہ کیوں ہے؟ بالکل صحیح ہے، دیکھیں اس کے لیے میری ایک کتاب ہے تعلیم اور ہماری قومی الجھنیں، میں نے ایجوکیشن کے ان ایشوز کے اوپر ایک بک لکھی ہوئی ہے، اور اسے اس زمانے میں پرویز خود بھائی کے جو مشعل ادارہ تھا اس نے چھاپی تھی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ترقی کون کرتا ہے؟ ترقی وہ کرتا ہے جو ترقی کرنا چاہے، جس کا مقصد ترقی کرنا ہو، ڈیولپ کرنا ہو، اپنے آپ کو بدلنا ہو، امپروو کرنا ہو، خوشی اور خوشحالی کو حاصل کرنا ہو زندگی کی۔ ہمارا مقصد پہلے دن سے ہی ڈیولپمنٹ نہیں رہا، ہمارا یہی تو بتایا ہے کہ ہمارا تو مقصد ہی یہ ہو گیا کہ ہم نے کشمیر کو لینا ہے، اس کا، اور کشمیر لینے کا مطلب تھا انڈیا کے ساتھ دشمنی کرنی۔ اب دیکھیے کہ انڈیا اس وقت بھی 1 اور 5 کا فرق تھا ہمارا، انڈیا 5 گنا، ہم پڑھا یہ کرتے تھے انڈیا ہم سے 5 گنا بڑا ہے، اور بھائی اب تو وہ کئی ہزار گنا بڑا ہو گیا ہے، وہ 5 گنا بڑا نہیں رہا، وہ کئی ہزار گنا بڑا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں مقصد، آپ نے ایجوکیشن کی بالکل صحیح بات کی کہ ایجوکیشن دیکھیں کہ ہمیشہ سے ہم تو ذرا زیادہ پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا ینگر جنریشن سے ہیں، کہ ہم جب بھی دنیا میں بھی دیکھتے تھے، جب بھی کہیں انڈین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا تو انڈیا کی کوالٹی آف ایجوکیشن اور پاکستانی کوالٹی آف ایجوکیشن میں، ہمارا پڑھا لکھا اور ان کے پڑھے لکھے میں زمین آسمان کا فرق تھا، آج سے 50 سال پہلے بھی۔ تو ہم نے ایجوکیشن کو برباد اور تباہ کیا ہے، ہمارے مطالعہ پاکستان کے ذریعے کیا، اسلامیات کی برمار کے ذریعے کیا، یہ میں نے سارا انالیسس اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے کہ ہم نے کیوں، وہاں آج ہم سنتے ہیں کہ ایم آئی ٹی سے بھی سپیریئر انسٹیٹیوٹس انڈیا نے بنا لیے ہیں۔ ہمارے جو ہیں، ہمارے ہاں کوئی سائنس کی لیبارٹری کوئی بتا دیں جس کا کوئی ذرا بار بھی اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہو، ہماری سپار کوئی دیکھ لیں آپ، اس کا کیا اشر ہے؟
سر ہمارے لائبریری نہیں ملتی، ہمارے یہاں جو بک شاپس ہیں وہ کم ہو گئی. آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہوگا کئی شاپس بند ہو گئی، بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، مسٹر بکس وغیرہ سب بند ہو گئے. وہاں پہ کباب اور اسی قسم کی دکانیں کھل گئی ہیں کہ بس کھاتے رہتے ہیں، لگتا ہے ہم لوگ سب. بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیں دو چیزیں ہم نے کتابوں کے ساتھ علم دشمنی میں ہم نے یہ کیا کہ ایک تو مذہب، آپ کسی کے گھر آپ چلے جائیں، کسی عزیز رشتہ دار دوست کے گھر، ان کے پاس پہلے تو ان کے گھر کتابیں نہیں ہوں گی، اور اگر کتابیں ہوں گی تو وہ مذہبی کتابیں ہوں گی، دو چار عامیانہ قسم کی. تو ہم نے لوگوں کو سائنس کی طرف اور حیرت افروزی کی طرف، ترقی پسندی کی طرف ہم نے مائل ہی نہیں کیا. ان کو دنیا کی جو جدید ماڈرن تہذیب ہے اس سے ان کو ان کی نفرت بڑھائے رکھے کہ ویسٹرن معاشرہ جو ہے وہ فاشی والا معاشرہ ہوتا ہے. دیکھو نا، ہمیں ویسٹرن جو تہذیب یافتہ ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہماری دشمنی کیا ہے کہ وہاں فاشی ہے، بے حیائی ہے وہاں پہ. تو ہم نے علم کو ہر طریقے سے پاکستان میں کل کیا گیا ہے، اور یہ کل ریاست کی طرف سے کیا گیا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگ باشعور نہ ہوں. لوگ باشعور ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، تو پھر یہ جو چیز، یہ جو آج سے 75 سال سے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اسلام کا جو قلعہ بنایا ہوا ہے، پھر اسلام کا قلعہ نہ بنتا، پھر پاکستانی انسانوں کا قلعہ بنتا، خوشحالی کا قلعہ. سر یہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں پاکستان میں سارے وقت کہ جی یورپین کنٹریز میں ولگیرٹی ہے یا فحاشی ہے، سر انہیں ویزا تو وہیں کا چاہیے ہوتا ہے. کبھی انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کا یا ایران کا یا سعودی عرب کا ویزا دے دو؟ تو یہ ہمارا دوگلا پن، مطلب کہ جو سچائی ہوتی ہے نا، سچائی جو ہے وہ ایک ٹھوس سالڈ سچائی رہتی ہے، آپ اسے کتنی بھی آنکھیں بند کریں. تو اس لیے ہم جب بھی یہ جانا چاہیں گے یہ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں گے، لیکن وہاں بھی تھوڑی دیر بعد جا کے پھر اسلام، ان کو وہاں بھی ان کو اسلامی بنانا ان ملکوں کا نا، وہ بھی ہمارا مشن ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمارے تو کام ہی بہت زیادہ ہیں. بات یہ ہے اپنا کہ اب میں جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں، جو کچھ سوچتے رہے ہیں، جو ہماری پالیسیاں رہی ہیں، جو ہمارے فیصلے رہے ہیں، یہ ہم آج بھی ہم اپنے آپ کو بدل لیں. دیکھیں، ایک میرے خیال میں کہا کرتا ہوں کہ انسان اگر اپنی زندگی کا ایک دن ضائع کرتا ہے تو وہ ایک سال ضائع کرنے کے برابر ہے. اگر آپ ایک سال ضائع کرتے ہیں تو 10 سال ضائع ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ دنیا کی رفتار بہت تیز ہے آگے جانے کی. پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم اپنی آبادی کو دیکھیں، اپنے شہروں کو دیکھیں، جہالت کو دیکھیں، غربت کو دیکھیں، اپنے کپڑے اور لباس دیکھیں، ہم لوگوں کے عام جو لوگ ہیں، اپنے ایئرپورٹوں کو دیکھیں. ایک شرم آتی ہے پاکستانی پبلک کو دیکھ کے، پاکستانی انٹرنیشنل فلائٹ میں پاکستانی پیسنجرز کو دیکھ کے ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو ہم ابھی بھی جو بھی ہمیں کنٹرول کرنے والے ہیں، ہم کو، ہماری ریاست کو، وہ آج بھی سمجھ جائیں یہ آج بھی. اور اس کا ایک ہی انڈیکیٹر ہوگا کہ اگر ہمارے ہاں سے یہ دشمنی کی آوازیں، جنگ پسندی کی آوازیں یہ اگر بند ہو جائیں، اور ہم انڈیا کے ساتھ فوری طور پہ ہمیں اس کے ساتھ ایک امن دوستی کی طرف جانا چاہیے. اسی سے سارا جو ہے نا مذہبی ایکسٹریمزم بھی ہمارے ہاں جو ہے یہ بھی انڈیا سے ریلیٹڈ ہے. ہم بالکل جب ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، ریلیشن اچھے ہو جائیں گے، دشمنی کا فیکٹر ایلیمنٹ ہمارے دماغوں سے نکل جائے گا، تو پھر ہم بھی ایک روشن خیال لوگ بن جائیں گے، ہم بھی ایک انسانیت کی طرف آئیں گے. وہ چیزیں پھر بڑھنی شروع ہو جائیں گی، ایک سوسائٹی لبرلائز ہوتی چلی جائے گی. لیکن سچی بات ہے کہ جب میں اکثر نوجوان پوچھتے ہیں کہ جی اب آپ نے یہ سب باتیں تو بتا دی، اب پاکستان کا فیوچر کیا ہے، تو ہمارے پاس اور شاید آپ کے پاس بھی ان کو کوئی خوش آمدی دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سوائے ایک مایوسی ہے. یہی کہتا ہوں کہ یار نکل جاؤ اس ملک سے، آپ کا تو لیکن یہاں سر اگر یہ ساری باتیں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہم مان جائیں گے اور بھارت دشمنی چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ لوگوں کو اپنی مرضی سے جینے دیں گے، تو پھر سر وہ 2 نیشن تھیوری کا کیا ہوگا؟ پھر وہ کیسے اب جسٹیفائی کریں گے کہ نہیں ہم 2 الگ قومیں ہیں؟ نہیں اصل میں اچھا یہ بھی نا،
اچھا یہ ہم نے بڑی غلط فہمیاں اور مصنوعی اور جیلی قسم کے ہم نے کلیشے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا میں یہ اکثر سنتا ہوں، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ دو قومی نظریہ نہیں رہے گا تو پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا، لوگ کہتے ہیں اس کی تو بنیادی دو قومی نظریہ ہے۔ اب دیکھیں یہ کس قدر ایک غلط ہم نے چیز اپنائی ہوئی ہے۔ مثلا دو قومی نظریہ، مثلا آج فرض کرتے ہیں کہ ہم دو قومی نظریے کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں، تو کیا جو اقوام متحدہ ہے وہ پاکستان کو آج سے ساری دنیا پاکستان کو ماننے سے انکار کر دے گی کہ بھی آج سے ہم آپ کو ایز اے انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہم نہیں مانتے؟ کیا اس کے بعد انڈیا کہے گا آپ پاکستان کو آ جاؤ میرے پاس، اب میں تم پہ قبضہ کرنے آیا ہوں یا تم میرے ساتھ مل جاؤ؟ مطلب کہ یہ کیا فضول باتیں ہیں۔ پاکستان ایک دنیا کا ساورن اسٹیٹ ہے، 200 سے زائد ملک ہمیں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی کیا مطلب ہے کہ دو قومی نظریے سے ہم نے پاکستان بنایا ضرور تھا، اس دلیل سے جب وہ پاکستان بن گیا تو 14 اگست 1947 کو دو قومی نظریہ ایکسپائر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہم نے جو چیز حاصل کرنی تھی وہ ہم نے کر لی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد دو قومی نظریے کو جو یہ ایک مردہ نظریہ تھا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو کنٹینیو کرنے کی، یہ نفرت کا سمبل ہے۔ اور پاکستان میں اب کوئی ہندو بیچارے جو اقلیتیں ہیں وہ تو انتہائی چھوٹی مینارٹیز ہیں، معصوم ہیں وہ تو لوگ، سر ختم جو کر دی ان کو کلمہ پڑھا کے پڑا تھوڑے رہ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کو چھوڑنے کے بعد بھی قائم دائم رہے گا۔ یہ بڑی ہی جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کون مانگے گا کہ پاکستان کو اب ریورس کرو بھائی، آپ نے تو دو قومی نظریے کو چھوڑ دیا ہے؟ یار کتنی احمقانہ ایک نان پریکٹیکل اور فضول باتیں ہیں۔ نہیں سر، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ وہ ٹو نیشن تھیوری کیوں ٹھیک جسٹیفائی تھی، کرنا ہے؟ واپس جانے کو نہیں کہہ رہے سر۔ وہ جو اکھنڈ بھارت کی بھی بات کرتے ہیں، بھارت کے لوگ، میں کہتی ہوں کہ کبھی ہو گیا نا تو آپ لوگوں کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے تو پتہ چلے کتنے یہ جاہل لوگ اکھنڈ رہے۔ بھارت بھی دیکھیں، آپ کا بھی اچھا خاصا آپ کے چینل کا انٹریکشن ہے آپ کا انڈین کے ساتھ، کبھی انہوں نے اکھنڈ بھارت کی بات کی ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کی۔ وہ تو ایک مسلمان لینے کو تیار نہیں ہے، آپ ایک پاکستانی تو وہاں بیچ کر دیکھیں انہوں اور بھیجی تو ہے، 4 بچوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ بات یہ ہے، آپ دیکھ رہے نا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ایک اور بھی بھیجنے والے ہیں، وہ جو آئی تھی نا انجو، وہ بھی واپس چلی گئی۔ اب جن کے آئی تھی وہ بھی جانے یہ کو دیکھیے، تیار یہ کر دیں۔ ہم نے بہانے، قسم سے ہم نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم نے بدلنا نہیں ہے، پاکستان کو اسی نفرت کے، اسی دشمنی کے ٹریک پہ رکھنا ہے۔ دیکھیں پھر آپ کر لیں خودکشی، نہ بدلیں بھائی، آپ خود کو تباہ کر رہے ہیں، آپ برباد ہوتے چلے جائیں گے اگر نہیں آپ نے کچھ چینج کرنا اپنے فنڈامنٹلز کو۔ تو پھر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر اس کے ساتھ بھی آپ کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، پھر خوش رہیں یار، پاکستان لیکن ڈوب سر رہا یہ ہے۔ سیویلین گورنمنٹس بھی، سر میں لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی، سیویلین گورنمنٹس بھی جب بھی آتی ہیں ان سے کچھ سنبھالا نہیں جاتا، یا آپ کو لگتا ہے ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، اور بار بار یہ فوج بیچ میں آ جاتی، بار بار ایجنسیز بیچ میں آ جاتی ہیں، یہی گورنمنٹ بناتے ہیں، یہی گورنمنٹ گراتے ہیں؟ اچھا جی دیکھیں، جو دنیا میں کوئی بھی سیاستدان ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے جو ہمارے ممالک تھے، نو آزاد، ہم جو آزاد ہوئے تھے، بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے یہ ایک کنٹینیو پروسیس سے میچور ہوتا ہے۔ جو قوموں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک ہسٹوریکل پولیٹیکل پروسیس سے وہ میچور ہوتی ہے، وہ پہلے سے بہتر آتی ہے، لائق لوگ آتے ہیں، ذہین لوگ آتے ہیں، محب وطن آئیں گے۔ لیکن ہم نے وہ پروسیس بار بار، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے بار بار روکا ہے، اس کو توڑا ہے۔ یہ سیاست دانوں کا اتنا قصور نہیں ہے، سچی بات ہے۔ کسی کو 18 مہینے ملے ہیں، کسی کو 22 مہینے ملے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہم سیاستدانوں کے بارے میں بولتے ہیں، اور اس کو یہ تو 10 سال سے یہ تو حکومت کر رہا ہے، یہ تو 15 سال سے یہ اقتدار پاور میں رہ رہے ہیں، اور بھائی 12 مہینے، 28 مہینے، 22 مہینے، یہ سب کا ٹینیور ہے ہر ایک کا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بنیادی فالٹ یہ ہے کہ انڈیا نے کیوں ترقی کی ہے؟ وہاں مودی جیسا لیڈرشپ، کیسے ایک دیانت، آنےسٹ تو ہے نا مودی، ایک پیسہ وہ اپنی ذات پہ نہیں خرچتا، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے،
اس کی کہیں باہر جائیدادیں نہیں ہیں، اندر کیا ہو. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک پروسیس سے آیا ہے. اس نے انڈیا کی ترقی جو ہے اور اس کی دنیا میں عزت ایک سٹیبلائزڈ، ایک ڈیموکریٹک ایک ملک ہے. تو ہمارا سب سے بڑا فالٹ یہ بار بار توڑنا ہے. یہ تو توڑنے کا شوق ہے، یہ جو انڈر گراؤنڈ سیف ہاؤسز سے بیٹھ کے اور کہیں خفیہ دفتروں میں بیٹھ کے پاکستان کو جو کنٹرول کیا جاتا رہا ہے 75 سال سے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. سب کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، سب کو عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. سب سے بڑی چیز، الٹیمیٹ چیز عوام کی رائے ہوتی ہے، اپینین. یہ 20ویں صدی میں یہ جو ڈیموکریسی کا جو بنایا، یہ سب سے بڑی سوشل سائنسز کی سب سے بڑی ایجاد تھی. یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا. اس کے پہلے فیوڈلز ہوتے تھے، بادشاہتیں ہوتی تھیں، کلونیلزم تھا، دنیا میں ریاستوں ملکوں پہ قبضے کیے جاتے تھے. پھر یہ ہوا کہ نہیں، حکومت اور ریاست جو ہے وہ عوام کی رائے سے بنے گی. وہی لائیں گے اپنے حکمرانوں کو، وہی ان کو ووٹ آؤٹ بھی کریں گے اور ووٹ ان بھی کریں گے. یہ چیز ہمارے اور آپ کے نصیبوں میں نہیں ہو سکی، آج تک نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے اور یہ بہت بڑا فالٹ ہے. اس کو اب ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی. بالکل سر، ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کو ٹھیک تو ہونا چاہیے، لیکن کوئی خاص امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو پائے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، اور آئی ہوپ کہ جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.